آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے مجھے ایک علم وہ سکھایا ہے کہ اگر میں وہ آگے نہ بتاؤں تو میں گناہ گار ہوں. سبحان اللہ. اس کا بتانا میرے اوپر لازم ہے کہ وہ آگے سکھاؤں اور بتاؤں، اس کی تعلیم و تدریس کروں. بے شک. دوسرا وہ علم ہے کہ اس کے بتانے نہ بتانے میں مجھے اختیار ہے. سبحان اللہ. کہ چاہوں تو بتا دوں، چاہوں تو نہ بتاؤں. بے شک. اور تیسرا علم وہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں. بے شک. اور شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی. خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے ترنی. تو جو خاص مجالس اور محفل کی بات ہے، اب ظاہر ہے وہ ہر آدمی کا اپنا علم ہے، اس کو سننے کی سمجھنے کی اپنی صلاحیت ہے، اس کا اپنا ظرف ہے. تو اس لیے وہ بہت ساری چیزیں تو ظاہر ہے اس میں ہم زیر باس اس مختصر نشست میں نہیں لا سکتے. لیکن جو بات آپ نے تھوڑی سی چھیڑی بھی تھی اور جو صوفیاء نے لکھا ہے کہ پیر 3 طرح کے ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں ناظرین کے لیے ایک سٹینڈرڈ کی بات جو میں نے کی تھی. ایک ہے پیر پتھر. پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز باندھیں، کوئی وزن رکھیں، وہ اس کو بھی لے کے ڈوبتا ہے. یہ وہ بد عقیدہ اور بے عمل پیر ہے. بد عقیدہ اور بے عمل، ٹھیک، کہ جس کا اپنا عقیدہ اور عمل درست نہیں. اب وہ خود تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. ٹھیک. اب جو ان کی مجلس اختیار کرنے والا ہے، ان کی مصاحبت اختیار کرنے والا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا ہے، وہ بھی گیا. اور وہ ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ اور وہ سارے لوکاں دی 5 ویلے ساڈی 8 ویلے. اور دوسرے ہے پیر پتہ. پیر پتہ کون سا ہے؟ پتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی وزن رکھ دیں، پانی میں ڈالیں، وہ ڈبکی لگائے گا، وزن کو گرا دے گا اور خود تیرتا ہوا نکل جائے گا. یہ وہ ہے کہ جس کا اپنا عمل ٹھیک ہے، کوئی نماز روزہ، کوئی توبہ طائب، کوئی تھوڑا بہت اللہ اللہ ہے، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی رہنمائی کر سکے. ساتھ لگنے والوں کو صحیح رستہ دکھانے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اور وہ کوئی چیز آگے ڈیلیور نہیں کر سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا، اور خود تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کو اس نے اس طرف لگایا ہوا نہیں. ٹھیک. یہ دونوں ظاہر ہے ہلاکت کا سبب ہے. اور تیسرا ہے پیر لکڑ. لکڑ سے مراد کشتی ہے کہ اس نے خود تو پار چڑھنا ہی ہے، اس پر جو وزن رکھیں گے اس کو بھی ساتھ لے کے. تو جو لوگ پیروں کو ماننے والے ہیں، صوفیاء کو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچ لیں، ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں کہ وہ کون سی پتھر پر ہیں، پتے پر ہیں، یا لکڑ پر ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. بس کیسی خصوصیت ہے. وہ خود اس کو چیک کر لیں کہ وہ پتھر پر ہیں یا پتے پر ہیں یا لکڑ پر ہیں. تو اگر تو لکڑ پر ہیں تو خوش نصیب ہیں، باقی 2 ہیں تو ان کو سمجھ. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی، ایک ہے ان کی اپنی ذات بابرکات. اب میں آتا ہوں آپ کے اس خاص بات کی طرف. ایک ہے خود ان کی اپنی ذات اور ہستی، ان سے روحانی ملاقات اور ربط وہ ظاہر خاص لوگوں کا کام ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے خاص منزل ہے، خاص مرتبہ ہے، خاص لوگ ہیں، خاص اوقات ہیں، خاص الفاظ ہیں، بے شک، اور خاص کیفیات ہیں. بے شک. بات سمجھ گئے؟ اور یہ ہر ایک کا نہ کام ہے، نہ ہر ایک کے بس کا کام ہے. بے شک. یہ ہر ایک کو سمجھ جانا چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان جیسا ذوق، ان جیسی محبت اور ان جیسی بات چاہیے، کمال ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ جس لیول پہ آ کے ان کی ذات بابرکات سے منسلک ہوئے اور جو فیض پایا، اور جیسے آپ نے شعر پڑھا ہے، ایک وہ ہستی. دوسرا ہے عمومی فیض. عمومی فیض جو ان کے مزار پر انوار پر اس کی جو برکات ہیں، اس نورانی اور ایمانی اور پاکیزہ ماحول میں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک.
وہ اپنے اپنے حسب حال ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حسب حال ہیں، اپنی اپنی طلب کے مطابق ہیں، اپنی اپنی تڑپ کے مطابق ہیں۔ کئی وہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک خادم بڑی دور سے حاضر ہوا، اور جب قدم بوسی کی تو کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھی تو روتا کیوں ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے خادم آپ کے پاس ہر وقت رہتے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، یا وہ لوگ جو آنے جانے والے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کے ملفوظات سے مستفیض ہوتے ہیں، اور ہم کتنے بدبخت ہیں، کبھی سال بعد آئے، کبھی 2 سال بعد آئے۔ تو آپ نے خاص کیفیت اور رنگ میں یہ فرمایا کہ بعض قریب رہتے بھی دور ہوتے ہیں اور بعض دور ہوتے بھی قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سٹینڈرڈ جو ہے وہ طلب کا ہے، محبت کا ہے۔ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ عنہ اپنی جسمانی اور چہرہ انور کی آنکھوں سے زیارت مصطفیٰ تو نہ ہوئی، جسم کی آنکھوں سے زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن عشق اور محبت کے اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ چہرہ مصطفیٰ کبھی نگاہوں سے اوجھل ہوا ہی نہیں۔ بے شک بے شک، چہرہ والضحیٰ کبھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنا اپنا حال ہے، اپنی اپنی کیفیات ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے معمولات ہیں، اور اس کے مطابق وہ فیض پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری ایک خاص چیز یہ ہے کہ حضرت کا جو ایک شخصیت اور مرتبے اور مقام کا تصور ہے، وہ عام لوگوں کے ذہنوں میں ان کی کرامات، ان کے مقامات، ان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ایک اور ہے، جو خاص لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان کا کچھ اور ہے۔ اور اگر ان کی تصنیف لطیف کشف المحجوب کو پڑھا جائے تو اس پر اس کی روشنی میں جو آپ کا مرتبہ اور مقام سامنے آتا ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج عالم اسلام میں صوفیاء اعظام کی صف میں بر صغیر میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ سب سے اونچا اور سب سے بلند مقام حاصل ہے، اگر کشف المحجوب نہ ہوتی، وہ تصنیف لطیف نہ ہوتی، تو اس مقام کا تعین کرنا آنے والوں کے لیے مشکل ہوتا۔ وہ اس مقام اور مرتبے کا تعین 1000 سال سے وہ اس کشف المحجوب نے قائم رکھا ہوا ہے، برقرار رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس جیسا علم، اس جیسی گفتگو، اس جیسا انداز، اس جیسا دلائل وہ ان کے بعد کسی اور کے حصے میں آئے نہیں۔ واہ واہ۔ تو ان کو دیکھ کر ان کی شخصیت کا ایک اور تصور اور ایک سکیچ آتا ہے۔ تو یہ ساری مختلف احوال ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اور آنے والے اور عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کی اپنی طلب ہے۔ اور کوئی آتا ہے لمحے میں جھولیاں بھر کے چلا جاتا ہے، اور کوئی ساری عمر سرگرداں رہتا ہے۔ اس کے سرگرداں رہنے میں جو اس کو لطف ہے، وہ جو تھوڑی دیر میں آیا لے کے چلا گیا، اس کو اس میں لذت ہے، اس کی اپنی طلب تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ در پاک ایسا ہے کہ جو آئے جب آئے، جو آئے جب آئے، جو مانگے جتنا مانگے، جو آئے جب آئے، جو مانگے جتنا مانگے، اس کی طلب سے بڑھ کر ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، اس کی طلب سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے۔ آپ نے جس محبت اور پیار کو چھیڑ دیا ہے، اب اس تانگ کو آگے بڑھانے کے لیے سہیل احمد قادری صاحب کی طرف جانا پڑے گا، اور عارف کھڑی علیہ الرحمہ کا وہ خاص کلام جو ان کو پڑھنے کا ایک خاص ملکہ حاصل ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ یہ میاں صاحب کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں آپ نے بتانا چاہتا یارکشائر سے ہوں، بول رہا ہوں۔ میں نے چند سوال پوچھنے ہیں مفتی صاحب سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے پیسے چوری کرے اور اس کی جو ہے نا مطلب کہ اس کا حق، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی سمجھ؟ جی نہیں، اگر آپ کو نہیں آئی تو مجھے کیسے آ سکتا؟ تو میرے خیال میں کوئی لائن میں پرابلم ہے، مجھے آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ دوبارہ اگر فون کر لیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز، جو بھی آپ کا سوال ہے، اگر سمجھ میں آئے گا
تو انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ، چونکہ علمی شخصیت بھی ہیں اور روحانی شخصیت بھی ہیں، قبلہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ سے لے کر قرات تک، اور پھر نہ صرف یہاں تک بلکہ اس کے مفاہیم، اس کا جو ترجمہ، تفسیر، تشریح ہے، اور پھر احادیث مبارکہ جو ہیں ان سے شغف اور اس کی سمجھ بوجھ، اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، علم کلام ہو، علم منطق ہو، یہ تمام علوم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت تامہ عطا فرمائی ہے۔ اور نہ صرف یہ دنیاوی علوم، یہ جو دینی علوم ہیں اور دنیاوی علوم ہیں ان پر مہارت تامہ عطا فرمائی، بلکہ روحانی اور سلوک کی منازل بھی جو انہوں نے طے فرمائی ہیں اور داتا صاحب کے زیر سایہ طے فرمائی ہیں، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک طرف پیر سیال لجپال کا ہاتھ ہو اور پھر سایہ ہو داتا علی حجویری کا، تے وہ پنجابی کہندے نے نا چوپڑیاں نالے دو دو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمال ان کو یہ ملا ہے۔ جی حضور، اس کی جگہ نور علی نور ہو جائے تو زیادہ اچھا، وہ بھی الحمدللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی مفہوم ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نوازا ہے۔ تو یہ مولویوں کی زبان میں اگر میں بول لوں تو نور علی نور کہوں گا، اور اگر سادہ دوستوں کی زبان میں بول لوں تو پھر وہی کہوں گا جو میں نے کہا ہے۔ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی مولویوں کی زبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مفتی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں ملک ذوالفقار بول رہا ہوں نیو کاسل سے۔ جی ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور مفتی صاحب سے آپ جو سوال جواب کر رہے ہیں، جب وہ باتیں سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں، اور میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، صرف دعاؤں کی آپ سے بھی درخواست ہے اور مفتی صاحب سے بھی، اللہ پاک کرم داتا کی نگری سے آئے، وہاں پہ رہتے ہیں ہم میں، تو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدت و محبت کو قبول فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ملک صاحب آپ کے لیے خصوصی دعا قبلہ نے فرمائی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم نوازیاں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ سرکار کی نگاہ رحمت کا صدقہ یہ سارا فیض جاری و ساری رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آخر میں ضرور قبلہ دعا فرمائیں تمام عالم اسلام کے لیے، ہمارے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین و سامعین کرام کے لیے، ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کے اعزاء و اقربا، دوست احباب، یہاں ڈی ایم ڈیجیٹل پر کام کرنے والے سارے احباب، ہم سب دوستوں کے لیے آپ خصوصی دعا فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اور سہیل بھائی کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ عارف کڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے چند اشعار جو ہیں وہ محترم ناظرین کی نظر کریں۔ جیڑیاں گڈیاں پہ اڈیاں، جیڑیاں گڈیاں، جیڑیاں گڈیاں چڑھنا کدے اونچائیاں، اوہو گڈیاں اچیاں اڈیاں، جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، اوہو گڈیاں اچیاں اڈیاں، جڑیاں داتا آپ چڑھائیاں، راہ دے راہ خواجہ، اوہو گڈیاں اچیاں اڈیاں، جڑیاں خواجہ آپ چڑھائیاں، راہ دے ہر کوئی آنکھیں رادے ہر کوئی آنکھیں، میں بھی
आखां रा दे बिन मुर्शिद तैनूं राह नहीं लभना रुल मरसे विच राह दे अमलां वाले लंघ लंघ जांदे अमलां वाले अमलां वाले लंघ लंघ जांदे ते गाफिल गौते खांदे डुबन न देन मुहम्मद बख्शा ओ कामिल पीर जिन्हां दे डुबन न देन मुहम्मद बख्शा ओ कामिल पीर जिन्हां दे पीर मेरा ए दमड़ियां वाला पीर मेरा पीर मेरा दमड़ियां वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोवे जहानी अंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोवे जहानी अंदर मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जावां उन्हां उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई। अहमद कादरी साहब, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने मियाँ साहब का कलाम पेश फरमाया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सुहेल भाई का बहुत शुक्रिया और इंतहाई दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हजूर दाता साहब गंज बख्श फैज़ आलम की नगरी से आए हुए और उनके ख़तीब आज़म जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब सियालवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपका कि आपने वक्त नवाजा और ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई हमारी डीएम डिजिटल की मिला टीवी की, आप तशरीफ़ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन इकराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को देखा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।